Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله قد بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیں. اللہ جل جلالہ و منوالوں نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی. انسانوں کی تحقیقات ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش خشکی پر 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور پانی میں اللہ نے 35,000 سے زیادہ مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. ان ساری مخلوقات میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کے بیٹے انسان کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی. اللہ کی بات ویسے ہی پکی ہے لیکن اللہ قسمیں کھا رہے ہیں. 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں قرآن میں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسموں کے بعد اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس آدم کے بیٹے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا. ساری مخلوقات میں انسان سب سے افضل. انسانوں میں پھر ایمان والا مسلمان سب سے افضل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله
اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان دنیا میں باقی رہے گا۔ ایک مسلمان کی وجہ سے دنیا آباد ہے۔ ایمان والا انسانوں میں افضل، انسانوں میں پھر ایمان والا افضل، ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ مقام انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام میرے اور آپ کے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جنہیں اللہ نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ بنایا ہے۔ ایسے بھی ہمارے بھائی فرما رہے تھے، کائنات بننے سے پہلے جس نبی کے چرچے ہوئے ہوں، کائنات بعد میں بنی، اللہ کے نبی کا چرچا پہلے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے کائنات بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، اے میرے حبیب آپ تو میرے رسولوں میں سے ہیں۔ کائنات سے پہلے جن کے چرچے ہوئے، پھر وجہ کائنات ہیں، شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، جنت کے چابی بردار ہیں، جن کے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے حبیب ساری دنیا کی مخلوقات میں، ساری دنیا کے انسانوں میں، ایمان والوں میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب، وہ دونوں جہان کے سردار نبی اسی ربیع الاول میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا آنا دنیا میں یہ دنیا کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے نبی صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اجالا ہونے والا ہے، رات کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ یہ وہ نبی ہیں جو دنیا میں دلوں کے اندھیرے ختم کرنے آئے ہیں اور دنیا میں دلوں کو منور اور روشن کرنے آئے ہیں۔ بارے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اس حالے میں علیمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شفا بنت اسد، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ دائی کے طور پر موجود ہیں، اور وہ دیکھ رہی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، گندگی لے کر آتا ہے، کمرے میں بدبو پھیل جاتی ہے، اور دونوں جہان کے سردار نبی دنیا میں تشریف لا رہے، آپ گندگی سے پاک ہو کر آ رہے، اور آپ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں خوشبو پھیل رہی ہے، خوشبو پھیل گئی ہے سارے جہان میں۔ بلکہ اس سے پہلے ابو جہل عبد المطلب کو، اللہ کے نبی کے دادا کو کہنے لگے کہ آپ اپنی بہو کو روکیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ آتی ہیں بیت اللہ میں طواف کرتی ہیں، یہ خوشبو لگا کر آتی ہیں، آپ منع کریں، یہ بیوہ ہے، آپ انہیں خوشبو سے منع کریں۔ عبد المطلب نے اپنی بیٹی سے، بہو سے کہا، بیٹی یہ لوگ کہتے ہیں یہ خوشبو لگاتی ہے، آپ خوشبو نہ لگایا کرو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں، لیکن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے جسم سے خوشبو نکلتی رہتی ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جو دنیا کو روشن کرنے آئے ہیں، دنیا کو خوشبودار کرنے آئے ہیں۔ ناف کٹی ہوئی، ختنہ کیا ہوا، مختون ہو کر ماں کے پیٹ سے آ رہے ہیں، صبح صادق کا وقت ہے، گندگی سے پاک ہو کر آ رہے ہیں، یہ اشارہ ہے، اے لوگو یہ میرے نبی ہیں جو گندگی سے پاک ہو کر آئے ہیں، جو ان کی مانے گا میں اسے بھی گندگیوں سے پاک کر دوں گا۔ ہمارے نبی بھی پاک ہے، جو نبی کے پیچھے چلے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کے ماتھے میں نور نبوت نظر آتا تھا، آپ کے سارے خاندان میں نور نبوت نظر آتا تھا۔
ایک یہودی صبح صبح مکے میں داخل ہوا اور کہنے لگا آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس دن ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے مکے میں، 10 بچے۔ تو یہودی کہنے لگا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگے والد زندہ ہے کہ یتیم ہے بچہ؟ تو انہوں نے کہا وہ تو والد زندہ ہے۔ یہودی کہنے لگا مجھے کوئی ایسا بچہ بتاؤ کہ جو آج پیدا ہوا ہو یتیم ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، لیکن مجھے دکھاؤ۔ یہودی آیا اور اس کی نظر جب اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑی ہے، ماتھے میں نور نبوت نظر آیا، ایک چیخ ماری اور کہنے لگا ہائے بنی اسرائیل، آج نبوت تم سے چھین گئی ہے اور یہ بنی اسماعیل میں آج نبوت آ گئی ہے۔ چہرے کا نور بتاتا تھا۔ آج بھی اللہ والے جو ہیں، جو نبی کی سنت اپناتے ہیں، نبی کی غلامی اپناتے ہیں، ان کے چہرے میں نور نظر آتا ہے، تو وہ تو دونوں جہان کے سردار نبی ہیں، جو نور لے کر آئے ہیں، جو روشنی لے کر آئے ہیں، جو جگ جہان کو آباد کرنے آئے ہیں، وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو آپ صاف پاک صاف حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کمرے کی چھت پھٹی اور اندر بادل کا ٹکڑا داخل ہوا جس نے بچے کو غائب کر دیا۔ میری نظر سے اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوئے، پھر بادلوں سے اس بادل سے آواز آئی، وہ جو اندر بنسی اندر داخل ہوئی اس سے آواز آئی طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں پھرا دو، لِيَعْرِفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، تاکہ لوگ اس کے نام سے واقف ہو سکیں، اس کی پہچان جان سکیں، اس کا تعارف جان سکیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کتنے حسین تھے، کیسے اللہ نے حسن بخشا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قل یا میرے حبیب وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے حبیب آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، بنانے والا رب خود تعریف کر رہے ہیں اللہ۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ عاشقانہ مزاج کے مفسر ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں وَالضُّحَىٰ، بہت سارے اس کے ترجمے ہوئے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، اسمر اللون، آپ کا رنگ بالکل صاف ستھرا اور سرخی مائل سفید رنگ تھا، صحابہ جس کی نظر ٹک جاتی تھی اللہ کے نبی پر پھر ہٹتی نہیں تھی۔ چاند کو دیکھ کر صحابی کہنے لگے میں نے چاند کو بھی دیکھا، اللہ کے نبی کو بھی دیکھا۔ دوسری حدیث میں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے میں نے ایسی شکل و صورت والے آدمی کو دیکھا، قسیم وسیم، وہ قسیم وسیم وہ کیا ہے؟ خوبصورت تھے۔ کیسے خوبصورت تھے؟ چاند کو دیکھنے والے صحابی کہہ رہے ہیں میں دوبارہ پلٹ کر چاند ایک مرتبہ دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر پلٹ کر دوبارہ چاند ایک مرتبہ دیکھتا ہوں، پھر ادھر دیکھا، دوبارہ پلٹ کر اللہ کے نبی کو دیکھتا ہوں تو پہلے سے زیادہ حسین نظر آتے ہیں۔ یہ قسیم ہے، پہلے سے زیادہ حسین۔ اشکل احمر ادعج اکحل، اللہ کے نبی کی آنکھ مبارک کیسے تھی؟ یہ سفیدی بہت زیادہ سفید، یہ سیاہی بہت زیادہ سیاہ۔ اکحل قدرتی اللہ کے نبی کی آنکھیں سرمگی تھی، سرما لگی ہوئی آنکھیں تھی۔ اشکل اللہ کے نبی کی آنکھوں میں لال رنگ کے ڈورے تھے، لال رنگ کی لکیریں تھی۔
یہ آنکھ آج تک کسی کو کی میں نے نہیں دیکھی کہ اس کی آنکھ میں لال رنگ کی لکیریں ہوں۔ اللہ کے نبی ابھی آپ کی 8-10 سال کی عمر ہے، ملک شام جا رہے ہیں، سفر میں ابو طالب کے ساتھ تجارت کا مال لے کر جا رہے ہیں، تو ملک شام راستے میں بحیرہ